बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, पाकिस्तान की कौमी सियासत क्या रंग पकड़ रही है और तहरीक अदम एतमाद किस स्टेज पे पड़ी है, ज़रा थोड़ी सी इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के कल के जलसे के बाद अपोजिशन का क्या हाल है, उनके अहवाल का भी ज़रा जायज़ा लेंगे। सबसे पहले तो आज कौमी असम्बली का इजलास है, आज 4 बजे शाम को, और उसमें एजेंडा जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले एजेंडा जारी कर दिया जाता है रात के वक्त, और तमाम मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को भिजवा दिया जाता है उनके लॉजेस में, पार्लियामेंट लॉजेस में, तो वो भिजवा दिया गया है। काफ़ी तवील हैवी एजेंडा है कल के दिन का, और मंडे है, प्राइवेट मेंबर्स डे नहीं है, मामूल का दिन है, और उसमें तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल है। इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। अगेन एक इन शॉर्ट बता दूं कि आज ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेबल कर दी जाएगी, कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी, और हुकूमत इसमें रुकावट नहीं बनेगी। फ़ैसला यही हुआ है कि अब इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। किसी भी करफट ये उठ बैठे, कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट भी ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तैयार हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकस्त हो जाएगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। कामयाब होती है तो हम अपोजिशन बेंचों पे चले जाएंगे और एक नई पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, और अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर हम मज़ीद तगड़े हो जाएंगे। लिहाजा अब इसको डिले नहीं करना। तो नंबर 1 तो ये है। आज भी अपोजिशन भरपूर तैयारी कर चुकी है, उनके मेंबर्स हो चुके हैं इस वक्त 163 मेंबर्स उनके हो चुके हैं। 162 तादाद उनकी पहले थी। पिछला जो सेशन हुआ था जुमे को, उसमें 159 मेंबर्स मौजूद थे। एक जमात इस्लामी के नहीं आए थे, और एक अली वज़ीर थे जो कि गिरफ़्तार हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई। एक पीपल्स पार्टी का MNA दुबई में था, वो भी वापस आ चुका है, और इस तरीके से ये 162 की थी। जमात इस्लामी ने अब तक फ़ैसला किया है कि वो गैर हाज़िर रहेगी, और गैर हाज़िर रहने का मतलब है इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को पहुँचेगा, और जमात इस्लामी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। बहरहाल कल उसमें एक वोट का और इजाफ़ा हो गया है अपोजिशन को, और वो है शाहज़ैन बुगटी का वोट। इस तरीके से अब 163 मेंबर्स टोटल हो गए हैं अपोजिशन के। अगर जमात इस्लामी आप माइनस कर दें तो ये 162 है, और 10 मेंबर्स की ज़रूरत है अपोजिशन को। उस पे काम हो रहा है। अभी तक अपोजिशन को वाज़े तौर पे कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुतअद्दिद नशिस्तें हो चुकी हैं, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। ड्राफ्ट भी तैयार हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, सब कुछ हो गया, शराइत भी हो गई, और बल्दियाती इलेक्शन, मरदमशुमारी और मुलाजमतों में हिस्सा, यानी कि हर तरह के मामलात तय हो चुके हैं। लेकिन MQM ने कहा है कि अब हम अभी 2-3 दिन और लेंगे, हमें फ़ैसला करने में कोई जल्दी नहीं है। गवर्नमेंट भी कई सेशन हो चुके हैं, गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हनूज़ दिल्ली दूरस्त, MQM खामोश। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बहुत ख़बरें आईं, और ख़बरें आई कि जनाब बस अब तो काफ लीग को वज़ारत आला ऑफ़र कर दी गई है। 2 महीने से अब आखिरी ऑफ़र की गई है 6 महीने की, कि जी 6 महीने तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहेंगे, और 6 महीने तक असम्बली नहीं टूटेगी। तो ये जाके भी मुस्लिम लीग नून का वफ़द कल गया, और ये भी फेवर और ये पेशकश भी कर आया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम, परवेज़ खटक साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और दीगर रहनुमा जो हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, सालेक हुसैन, ये फिर गए आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ पास गए, और उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन अभी तक मीडिया में आके न प्रेस ली, न मीडिया के सामने अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि जी हम फेवर कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की। इवन कल तारिक बशीर चीमा और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दोनों ने गुफ्तगू भी की प्रेस में आके जॉइंट, लेकिन दोनों ने कहा जी हमारी बातचीत हुई है और ये राब्ता जारी रखने पे इत्तफ़ाक़ हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सीटें ज़्यादा मांग ली हैं, अगले इलेक्शन के लिए सीटें भी चाहिए उनको
سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے آفرز کی گئی ہیں کہ جتنی سیٹیں آپ کی ہیں اس میں 2 نمبرز کا اور اضافہ کر لیں، کیونکہ 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ سے زیادہ آپ کی 7 سیٹیں آپ کر لیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور اسی طریقے سے 7 کے نیچے جتنی صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہ کر لیں۔ وہ آلموسٹ 2 ممبر ہوتے ہیں، ہر ایم این اے کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو 7 قومی اسمبلی کی اور 14 صوبائی اسمبلی کی، یہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہم کر لیں گے۔ لیکن اس کی تصدیق تو نہیں کر رہے، لیکن ہے معاملہ تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سیٹیں کم از کم ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی ہمارے پاس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں، اور اسی طریقے سے 30 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہونی چاہیے، تاکہ ہم آپ کے اتحادی، اگر آپ ہمیں اتحادی تسلیم کرتے ہیں تو پھر پورا کریں۔ بہرحال اس پہ ڈیڈ لاک، ابھی تک مسلم لیگ کاف نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آج بلوچستان عوامی پارٹی سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی تک ہم نمبرز گیم میں الجھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر خالد مکسی کہتے ہیں کہ نمبرز گیم میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، کیونکہ وہ کاف لیگ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی کر رہے ہیں، کہ ہم تینوں اکٹھے جائیں، کیونکہ تینوں اکٹھے جاتے ہیں تو ہی ان کا قد کاٹ بڑھتا ہے، ادروائز نہیں بڑھتا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ 162 پلس 10 ممبرز ان کو چاہیے کم از کم، اور اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے کچھ ایم این ایز حکمراں جماعت کی طرف چلے جاتے ہیں تو مزید خطرہ، اور اس لیے ان کو تینوں کی تینوں جماعتیں چاہیے، اور اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش ہے نہیں، اور وہ یہ ہے 17 نمبر ہیں، 17 سیٹیں بنتی ہیں، تو پھر کمفرٹیبل ہوگا۔ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں وہ بھی کمفرٹیبل زون میں جائیں گے، اور اگر حکومتی اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب، یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گم و گو کی کیفیت چل رہی ہے۔ آج البتہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، سب کے سب، شاہ زین بگٹی، یہ سب کے سب جی آج ہوں گے، سپورٹ کریں گے تحریک عدم اعتماد کو، موشن کو، اور کوشش کی جائے گی کہ آج ٹیبل ہو جائے۔ اب ٹوٹل نمبر چاہیے ہوتے ہیں 69، تو آج قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، پارلیمانی قوت کا۔ اب اتحادی جماعتوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اتحادی جماعتوں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کل جائیں گے ہال میں، یعنی کہ اسمبلی ہال میں، اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور اپوزیشن کی اسٹرینتھ اگر تو ہوئی ریزنیبل، یعنی جیتنے کے لیے بھرپور نمبرز اگر وہ شو کر دیتے ہیں، پھر تو اتحادی جو ہیں وہ چھلانگ لگا سکتے ہیں حکومت اپوزیشن کی طرف۔ ادروائز اتحادی جو ہیں وہ رسک نہیں لے سکتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کنویں میں چھلانگ اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں تو ہم جائیں گے اپوزیشن کی طرف، اور اگر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے پاس نمبرز پورے ہیں اور گورنمنٹ کے نمبرز پورے موجود ہیں اور وہ ڈی اسٹیبل نہیں کر سکے، تو پھر ہم جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اس لیے ابھی تک یہ مسئلہ فیصد غورسی ہے تحریک عدم اعتماد میں اتحادی جماعتوں کا کس کروٹ بیٹھنا، یہ بات طے ہے۔ تو بہرحال دوسری جانب خیر آج اب بہت کم وقت رہ گیا، یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا آج 4 بجے تک، 5 بجے تک سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ اور پہلے بھی آپ کو شاید بتایا میں نے کہ 2 دن وقفہ ہوگا اسمبلی اجلاس میں، اور منگل اور بدھ کو، جمعرات کو دوبارہ سیشن ہوگا، بحث ہوگی، اور جمعے کو گنتی کرانے کا ارادہ ہے ان کا۔ اب ذرا سچویشن کل کے جلسے کے بعد بھی تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن توقع کر رہی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب اناؤنس کر سکتے ہیں فریش الیکشن اور استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں مشروط طور پہ۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کل خطاب کرنا تھا 4 بجے دن 3:30 بجے، اس کو پھر لیٹ کر کے 4 بجے تک لے جایا گیا۔ تو ادھر گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نواز کا جو لانگ مارچ آ رہا ہے، لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا تھا، گوجرانوالہ میں پہنچا ہوا ہے، تو حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ، یہ دونوں موجود ہیں اس میں۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے رفتار کم کر دی
اور گجرانوالہ میں ہی قیام فرمایا، اور گجرانوالہ میں قیام طویل ہوتا گیا کیونکہ ادھر سے وزیر اعظم عمران خان کا بھی شیڈول تبدیل ہوا، اور ان کی تقریر شروع ہوئی 6 بجے اور اس کے بعد 7 بجے اور پھر 8 بجے تک گئے، اور 8:45 بجے تک ان کی یہ تقریر چلتی رہی۔ تو اسی دوران مریم صفدر صاحبہ اور حمزہ شہباز نے بھی اپنا تقریر ان کو روکنا پڑی کیونکہ وہ بھی سن رہے تھے، اور اس اندر ہی اندر وہ خوش بھی ہو رہے تھے اس بات پہ بھی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے تو ہمیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ ادھر آئے ہیں۔ اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کرنی تھی، وہ بھی ان کی تقریر وزیر اعظم عمران خان کی پوری تقریر سننے کے بعد پھر رات گئے انہوں نے جلسہ کیا، اور وہ بھی اسٹیٹس کو ہے، وہ بھی کوئی ان میں بھی کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی۔ تیسری بات، پاکستان مسلم لیگ کاف اور نون لیگ کے جو اسلام آباد میں لیڈرشپ تھی، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کہاں سنی؟ وہ سنی جناب چودھری شجاع صاحب کے گھر، کیونکہ مسلم لیگ نون کا وفد 7:30 بجے پہنچا تھا، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق وغیرہ وہ گئے تھے، اور اسی دوران وزیر اعظم عمران خان کی تقریر، اور وہاں پہ کوئی کھانا شانہ بھی کھایا گیا، اور پھر وہیں پہ ہی تقریر سنی گئی، اور تقریر کے بعد پھر اس تقریر کا یہ نتیجہ ہوا کہ کاف لیگ نے اپنے آپ کو روک لیا، اور انہوں نے باہر آ کے کسی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں جی، اور پرویز خٹک صاحب پر امید ہیں کہ اتحادی واپس آ جائیں گے۔ صرف ایک اتحادی جی بلکہ 2 اتحادی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، دوسرا جی ڈی اے نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر صورت میں حکومت سے اتحاد قائم کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، اگر وہ اپوزیشن میں جانا چاہیں گے تو ہم بھی اپوزیشن میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں اس مشکل وقت میں ساتھ دیں گے۔ اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو کہ وفاقی وزیر ہیں جی ڈی اے کی طرف سے، تو وہ بھی کل سٹیج پہ موجود تھیں، اور انہوں نے تقریر بھی کی جلسے میں، اور انہوں نے جو لوٹا کریسی چل رہی ہے ان کو بے ضمیر کا کافی سخت تنقید کی، اور یعنی کہ کاف لیگ پہ، ایم کیو ایم پہ، ان سب پہ کس طرح نہیں کرنا چاہیے اتحادی جماعتوں کو۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جی ڈی اے کو جی ان حالات میں کہ جب وزیر اعظم عمران خان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تمام کے تمام ثبوت موجود ہیں، تو جب تمام ثبوت موجود ہیں، ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی سیٹیں بک رہی ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جناب جی ڈی اے جو ہے وہ نہیں گئے، ان کے 3 ووٹ ہیں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک خبر جاتے جاتے لے لیں کہ جو انارکلی میں دھماکہ ہوا تھا اس میں ملوث دہشت گرد تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ ہلاک کیا ہے لاہور میں یہ دھماکہ ہوا تھا، دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی، اور پاکستان کی فوج نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس میں ایک ہمارے فوجی جوان اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جبکہ 6 کے 6 جو دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور یہ بلوچستان کے شہر سبی کے قریب یہ ہوا ہے، مڈ بھیڑ ہوئی ہے جس میں یہ کارروائی کی گئی، اور مسلح افواج سیکورٹی فورسز نے یہ کام کیا ہے۔ بی این اے سے ان کا تعلق تھا،